وہاب وہب سے ہے جس کے معنی عطا کرنے کی، بخشنے کی، اور وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، بخشنے والا۔ بادشاہت اور حکومت کی بخشش، یہ جو حکومت ملتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہی ہوتی ہے۔ من یشاء اناتھا، جس کو چاہتا بیٹی دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا بیٹا دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناتھا، اور جس کو چاہتا بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے 5 بنا دیتا ہے، یعنی بے اولاد ہی رکھ دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ قدم اٹھائیں الحمدللہ، اس لیے کہ یہ جو اگلا قدم ہے نا اٹھنے والا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہبہ ہے، بخشش ہے۔ سانس لے، یہ بخشش ہے۔ زبان چل رہی ہے، بخشش ہے۔ ہاتھوں میں حرکت ہے، بخشش ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ الوہاب بھی ہے۔ قرآن کریم میں کل 3 مقامات پر اس نام کا ذکر ہوا ہے۔ ایک سورہ آل عمران میں، دوسرے سورہ صاد میں، اور تیسرا مقام بھی سورہ صاد ہی کا ہے۔ وہاب وہب سے ہے جس کے معنی عطا کرنے کے، بخشنے کے، اور وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے، اور دینے کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ کائنات کی کون سی چیز ایسی ہے جس کا عطا کرنے والا اور بخشنے والا اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ ہوا اللہ کی عطا ہے، پانی اللہ کی طرف سے ہے، سانسیں جو ہماری چلتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اور ایک انسان جیسے ہی اس کا وجود رحم مادر میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہبات کا سلسلہ اس پر شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کچھ خاص بخششوں کا ذکر ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور ہوا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بخششوں میں سے ایک بخشش جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے وہ رحمت، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی آخرت میں بھی حاصل ہو سکتی ہے اور دنیا میں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں، اولاد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے عطا کیا، یعنی اپنی رحمت عطا کی اور ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا پیچھے والے لوگوں میں۔ رحمت عطا کی اللہ تعالیٰ نے کن کو کی؟ خاص لوگوں کو، یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے ان کو عطا کیا بھائی نبی بنا کر۔ کون سے بھائی؟ تو ہارون علیہ السلام۔ تو نبوت یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کا عطیہ ہے جو خاص لوگوں کو ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی، عقل مند لوگوں کی دعا، کہ وہ دعا کرتے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہدایت کے بعد تو ہمارے دلوں کو کج نہ کر دے، ٹیڑھا نہ کر دے، اور اپنی طرف سے رحمت سے ہمیں نواز، انک انت الوہاب، تو بڑا نوازنے والا اور دینے والا ہے۔ تو دینے کی جو چیزیں ہیں ان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ رحمت ہے، اور رحمت مطلب ہدایت سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کا سوال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
اپنی جن بخششوں کا ذکر کیا ان میں سے ایک بخشش ہے بادشاہت اور حکومت کی بخشش۔ یہ جو حکومت ملتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو مجھے میرے رب نے حکم عطا کیا ہے اور مجھے رسولوں میں سے بھیجا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دعا کی کہ رب ہب لی حکما، اے اللہ قوت فیصلہ عطا فرما ہمیں اور نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، کہا کہ رب وہب لی من لدنک لا ينبغي وہب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ یہ جو بادشاہت ہوتی ہے یا قوت فاصلہ کہیے یا حکومت کہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوتی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ملتی ہیں ان میں ایک چیز ہے نیک بیوی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور اس کی بخشش ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے صالح اولاد کا، ایسی اولاد کا ملنا بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو، یعنی خوشی اور مسرت ملے۔ اللہ نے سورہ فرقان میں دعا سکھلائی عباد الرحمن کا ذکر کرتے ہوئے، کہا کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، ہمیں بخش ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، تو ایسی بیوی عطا فرما اور ایسی اولاد عطا فرما کہ جن کے اعمال اور جن کی کارکردگیاں ہماری آنکھوں کو سرور اور خوشی بخشنے والی ہو، تو اس کی دعا کی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا، ہم نے زکریا کی دعا قبول کر لی، دعا کی تھی نا انہوں نے کہ رب هب لي، کیا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بے وارث نہ چھوڑ، اور تو بہترین وارث ہے۔ اور سورہ مریم میں ہے کہ کہا کہ حب لی من لدنک ولییا، اپنی طرف سے مجھے ولی عطا فرما۔ تو یہ دعا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دعا قبول کی اللہ نے اور یحییٰ عطا کیا، وہ ہبنا، وہی ہبا، یحییٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہبا ہے، اور کہا کہ وہ اصلحنا له زوجا، ان کے لیے ان کی بیوی کو درست کر دیا، یعنی اصلاح کر دیا کہ وہ حاملہ ہو سکے اور بچے جننے کی صلاحیت ان کے اندر ہو سکے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا۔ تو سلیمان کون ہے؟ بیٹے ہیں۔ داؤد کون ہے؟ باپ ہیں۔ تو باپ داؤد کو سلیمان بیٹا عطا ہوا کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہبہ ہے۔ اب یہ جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو ساری چیزوں کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جب یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر سوال کرنا اور مانگنا کس سے ہوگا؟ جو دینے والا ہے اور جو دے سکتا ہے اسی سے مانگیں گے نا۔ کسی اور کے پاس یہ صلاحیت ہے ہی نہیں تو پھر کسی اور سے مانگنا کیوں ہو؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اولاد دینے کے حوالے سے جب یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کسی کو بیٹا دے، کسی کو بیٹی دے، کسی کو دونوں دے اور کسی کو دونوں سے محروم کر دے، تو اس بات کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے کیا کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اور اس بادشاہت کی بنیاد پر وہ اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا بیٹی دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا بیٹا دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی بے اولاد ہی رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ کے اختیار میں ہے، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اس لیے سوال اللہ سے کرنا چاہیے، روزی کا سوال بھی اللہ ہی سے ہونا چاہیے،
اور دنیا کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہے جو فائدہ مند ہیں ان کا سوال، ہدایت کا سوال بھی اللہ سے ہونا چاہیے، اولاد بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اسلام کو سمجھ لیں گے تو پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت تو نہیں رہ جائے گی۔ نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ آدمی ادھر ادھر بھٹکتا اور یہ سمجھتا کہ نہیں وہاں فلاں دربار میں اور فلاں مزار پر حاضری دینے کے بعد بھی کچھ ملتا نہیں، وہاں گئے تھے اس لیے ملا۔ تو یہ وہاں جا کر ملنے کا جو تصور ہے کدھر سے آیا؟ یہ اس لیے آیا کہ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کو جیسا پہچاننا تھا نا پہچانا نہیں گیا۔ وہاب اللہ ہے بڑا دینے والا، اور کوئی دینے والا نہیں ہے، تو جو دینے والا نا اسی کی طرف سے ملے گا، کہ کہیں اور سے ملنے والا نہیں ہے۔ تو سب کچھ دینے والا جب اللہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک نمونہ ہمارے سامنے، اور اس نمونے کی بنیاد پر ساری چیزوں کو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے بڑھاپے کے باوجود اسحاق اور اسماعیل کی شکل میں مجھے اولاد عطا کی ہے۔ تو اولاد عطا کی، بخشش ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیا کر رہے ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو کوئی سی بھی نعمت ملے اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ایک بڑی بات ہے جس کو کہہ کے آپ کے سامنے بات ختم کریں گے، ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے کتاب شکر میں، ان کی کتاب شکر، اس میں بکر بن عبداللہ المزلی رحمہ اللہ سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ما قال عبد قط الحمدللہ الا وجبت علیہ نعمت بقولہ الحمدللہ، بندے نے کبھی بھی اگر الحمدللہ کہا نا تو الحمدللہ کہنے کی وجہ سے اس پر پھر ایک نعمت واجب ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ الحمدللہ کہنا بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کا ہبہ ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کا عطیہ ہے۔ کہہ رہے کہ اگر بندے نے کبھی الحمدللہ کہا نا تو پھر اس پر ایک نعمت ہو گئی کہ اس کو اللہ نے الحمدللہ کہنے کی توفیق دی ہے۔ تو اب پھر کیا کہنا چاہیے؟ تو پھر الحمدللہ کہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ فما جزاء تلک النعمہ، تو اب یہ جو نعمت پھر آ گئی اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جزاؤہ ان یقول، اس کا بدلہ یہی ہے کہ الحمدللہ پھر کہا جائے۔ تو پھر کہیں گے تو پھر ایک نعمت آئے گی، پھر کہیں گے تو پھر نعمت آئے گی، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کی زبان پر ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، اس کی حمد ہونی چاہیے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے قریب کی بات کہا کہ الحمدللہ الذی لا يؤدى شکر نعمت من نعمه الا بنعمت حادثة توجب شکرہ علیہا، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی نعمت کی شکر گزاری نہیں ہو سکتی ہے مگر ایک نعمت کے ذریعے سے، نئی نعمت کے ذریعے سے، جس پر پھر اس کی شکر گزاری کرنا کیا ہو؟ واجب اور لازم ہو جائے۔ تو اس طرح سے عطایات کا سلسلہ مسلسل ہے، اور یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کی شکر گزاری کی توفیق ملے، اور یہ توفیق ملے تو پھر نعمت ہے۔ تو اس طرح سے مسلسل زندگی کس میں گزرنی چاہیے؟ الحمدللہ میں، الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ قدم اٹھائیں الحمدللہ، اس لیے کہ یہ جو اگلا قدم ہے نا اٹھنے والا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہبہ ہے، بخشش ہے۔ سانس لے، یہ بخشش ہے۔ زبان چل رہی ہے، بخشش ہے۔ ہاتھوں میں حرکت ہے، بخشش ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہے۔ تو پھر کیا ہونا؟ اگر ہم اس بات کو سمجھ لینا تو پھر تو ادھر ادھر کی حرکتیں ہماری کم ہو جائیں گی، اور ساری وہ حرکتیں ہم سے ہونے لگ جائیں گی جو اللہ کی تعریف پر مشتمل ہو اور اللہ کے لیے شکر گزاری کا پتہ دینے والی ہو۔ تو اللہ وہاب ہے، اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے، اور وہاب ہے تو سب کچھ دینے والا وہ ہے، اس لیے ہم ہر وقت ہر آن اس کی شکر گزاری کی کوشش کرتے رہیں گے۔ شکر گزاری کی ظاہری علامت زبان سے کیا ہے؟ کہ ہم کلمہ شکر زبان پر لائے، اور الحمدللہ کیا ہے؟ شکر ہے اللہ کا، شکر ہے الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا۔ تو الحمدللہ کے کلمات
کثرت سے کہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔